میں آئی ہوئی خرابیوں کی اصلاح کے لیے جد و جہد کی۔ وہ ہیں امام ابو حامد بن محمد غزالی طوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی ترغیب کی دعوت دی اور علم نافع سے آراستہ ہونے کی دعوت دی اور غیر نافع علوم سے دور رہنے پہ زور دیا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم دیے جانے والے لوگوں کے درجات بلند کرے گا۔ دوسری جگہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں حقیقی ڈر تو ان کے بندوں میں صرف علماء ہی رکھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اسی آیت کے مطلب کو سمجھانے میں لگا دی کہ علم وہی فائدہ مند ہے جو دل میں خشیت پیدا کرے، اور جو علم اللہ سے دور کرے وہ حجت نہیں بلکہ وبال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم نے کوئی فائدہ نہ دیا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی حدیث کی روشنی میں بار بار لکھا کہ علم اگر دنیا، شہرت، مال، ریا کے لیے ہو تو یہ ہلاکت ہے، اور اگر علم آخرت، اللہ کی رضامندی، امت کی خیر کے لیے ہو تو یہ نجات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جب دنیاوی شہرت، عزت اور منصب ملی تو دل میں خوف آیا کہ کہیں میرا حال اس شخص کی طرح تو نہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، کہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو تورات کا بوجھ دیا گیا پھر انہوں نے اسے اٹھایا ہی نہیں، اس کی مثال گویا اس گدھے کی ہے جو کتاب اٹھائے ہوئے ہو مگر سمجھ کچھ نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈر ہوا کہ کہیں میرا بھی علم تو صرف کتابوں کا بوجھ تو نہیں بن گیا کہ میں دوسروں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور میرا اپنا دل اللہ سے دور ہو۔ اور یہی خوف خشیت ہے جس کو قرآن نے علماء کی پہچان بتائی۔ انہوں نے عقل کی بھی اہمیت پہ زور دیا اور فرمایا کہ عقل آنکھ ہے اور ذہن نصوص سورج ہے، اگر آنکھ ہی نہ ہو تو دن کے اجالے میں بھی سورج نظر نہیں آتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ توازن سکھایا کہ صرف عقل ہی معرفت حق کے لیے کافی نہیں بلکہ دل کا سالم ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف ظاہری عبادت کافی نہیں اگر نیت خراب ہو، صرف علم ہی کافی نہیں اگر عمل نہ ہو، بلکہ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، محبت بھی ہو، دل میں اللہ کا خوف اور محبت بھی ہو اور اخلاص بھی ہو۔ فرماتے ہیں کہ اصل علم وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو، اگر علم بغیر عمل کے ہو تو وہ گمراہی میں لے کر چلی جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جس قدر فلسفہ، منطق اور عقل سے کام لیا، ان سے کہیں زیادہ انہوں نے قرآن و سنت کو اپنی بنیاد بنائی اور بار بار یہ بات واضح کرتے رہے کہ ہدایت کا اصل سرچشمہ قرآن ہے اور اس کی صحیح تشریح سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو شخص ان دونوں سے کٹ گیا وہ کتنی ہی عقل رکھتا ہو گمراہی سے نہیں بچ سکتا۔ وہ احیاء العلوم الدین میں عبادات کے ہر باب کی ابتدا آیات و احادیث سے کرتے ہیں اور اس کے بعد دل کے اثرات، نیت اور خشوع پر بات کرتے ہیں، جیسے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، پھر آگے کہتے ہیں اگر نماز میں دل حاضر نہیں تو صرف جسم کا جھکانا کافی نہیں بلکہ اصل نماز وہ ہے جو دل کو اللہ سے جوڑ دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صرف صوفی نہیں تھے، وہ بہت بڑے فقیہ اور اصولی بھی تھے۔ وہ فقہ شافعی کے بڑے اماموں میں شمار ہوتے ہیں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر صرف ایک فرد کی اصلاح کی نیت نہیں تھی بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح چاہتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے 3 طبقے بہت اہم ہیں، علماء، حکمراں اور عوام۔ اگر علماء حق بولنے سے ڈرنے لگے، دنیا کے لالچ میں پڑ جائے، علم کو تجارت بنا لے تو پھر پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور اگر حکمراں عدل چھوڑ دے، رشوت، ظلم اور پارٹی بازی میں پڑ جائے تو عوام کا ایمان، اخلاص سب متاثر ہو جاتا ہے، اور اگر عوام علماء حق سے رشتہ توڑ دے اور جہالت پہ راضی ہو جائے اور دنیا، پیسہ، شہرت کو اپنا مقصد بنا لے تو پھر پورے معاشرے میں فتنہ ہی فتنہ رہ جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ کون سا تھا؟
تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت جب میں نے اپنے نفس کو پہچانا اور میں نے دنیاوی شہرت، عزت اور منصب کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک گیا، اس دن میں مرنے سے پہلے مر گیا. یعنی نفس کا غرور مر گیا، ریا مر گئی، دنیا کی محبت مر گئی. جب میں نے ایسا کیا تو لوگوں نے کہا غزالی پاگل ہو گیا ہے، اتنی بڑی منصب کو چھوڑ کر دنیا سے علیحدہ ہو رہا ہے، لیکن میں اپنے دل کو زندہ کر رہا تھا. سوال آنا برا نہیں، لیکن اس کا جواب تلاش نہ کرنا یہ برا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی سوال آئے، انہوں نے بھاگنے کے بجائے علم کے ساتھ جدوجہد کی اور اللہ سے تحقیق کی دعا کی تو اللہ نے اسے یقین عطا فرمایا. اللہ رب العزت آج کے نوجوانوں کے اندر بھی کوئی سوال آئے تو انہیں چاہیے کہ وہ اہل حق علماء کرام اور صوفیاء کرام کے پاس جائے اور تمام سوالات سامنے رکھ کر اپنے دل کی اصلاح کرے. تو آئیں عہد کرے کہ ہم علم نافع سیکھیں گے اور نیت کو خالص اللہ کے لیے کریں گے، اور اس فتنوں کے دور میں اہل حق علماء کرام اور صوفیاء کرام کے ساتھ جڑے رہیں گے. آمین آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ